میں جھوٹ پر قائم رہ کر بھی فتح یاب رہوں گا، کیونکہ تمہارے پاگل پن ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے۔ عدالت کیا، کوئی بھی تمہاری باتوں کا یقین نہیں کرے گا، تمہارے اپنے بھی نہیں، کیونکہ میرا کردار فرشتوں جیسا ہے۔ یہ کہتا وہ مسکرایا اور ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ سینے کی طرف سے پھاڑ گیا۔ اشل زور سے چیختی اپنا وجود اس سے چھپاتی پیچھے ہوئی کہ سمروز نے اس کے ہاتھ اوپر کرتے اس کے دوپٹے سے باندھ دیے۔ خدا کے لیے سمروز رحم کرے، میرے ساتھ زبردستی مت کریں، آپ تو فرشتہ ہیں نا۔ وہ بلک بلک کر روتی التجا کر رہی تھی، لیکن وہاں کوئی فرشتہ نہیں، شیطان تھا۔ ارے رو مت، نکاح ہوا ہے ہمارا، شوہر ہوں میں تمہارا۔ آج میں تمہاری روح میں اتنی شدت سے سماؤں گا کہ تم ساری زندگی یہ رات نہیں بھولو گی۔ سمروز کی گرم سانسیں اس کے ہونٹوں کو جھلسا رہی تھیں۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ رب کرتا وہ اشل کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، اشل کی روحانسی آواز ابھری۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش غور سے دیکھتے سمروز کو اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ وہ سب کچھ بھلایا اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا تھا۔ پھولوں سے سجے شاندار کمرے میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا تو وہ اسے شرماتی، لجاتی، روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھی اپنے مجازی خدا کا انتظار کرتی نہیں، بلکہ صوفے پر سادہ سے لباس میں صاف ستھرے چہرے کے ساتھ لاپرواہ سی بیٹھی نظر آئی، بالکل ایسے جیسے کوئی شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی ہے۔ اسے پتھر دل دیکھ کر شمروز کے پیشانی پر یکلخت کئی لکیریں ابھری تھیں۔ مجھے یہی امید تھی تم سے کہ تم ایسا ہی کوئی ڈرامہ کرو گی آج۔ ویسے ڈراموں میں تم نے تو اچھوں کو مات دے دی، کمال کی ایکٹنگ کرتی ہو تم۔ خیر، اور کتنی قسطیں باقی ہیں تمہارے ڈرامے کی؟ اپنی آج کی حسین رات اس ظالم کے ہاتھوں برباد ہوتا دیکھ سمروز دل ملا کر بولا تھا۔ کتنے خوبصورت خواب بنے تھے اس نے ان لمحوں کے لیے جو وہ اپنے ہم سفر کی باہوں میں گزارتا، لیکن اشل نے سب خواب جیسے توڑ دیے تھے۔ یہ جو لباس تبدیل کر کے چہرے سے رنگ و روغن اتار کر بڑے ہی سکون کا مظاہرہ کر رہی ہوں اور سمجھ رہی ہو کہ اس طرح کر کے تم نے میری توہین کی ہے اور اپنی شاندار اوقات میں اضافہ کیا ہے، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ سمروز کی نفرت آمیز جملوں سے اشل کو جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا۔ اب تک چہرے پر جو سکون تھا وہ پل میں ہوا ہو گیا۔ کہنا کیا چاہتے ہو سمروز؟ میں سب کچھ بھول کر خود کو تمہارے حوالے کر دوں، خوشیاں مناؤں، تمہارے جذبوں کی پذیرائی کروں کہ تم نے میری مرضی کے خلاف جا کر مجھے حاصل کر لیا؟ نہیں سمروز ہمدانی، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ اشل نہ کل تم سے محبت کرتی تھی نہ آج۔ کہا تھا تم سے کہ انکار کر دو سب کے سامنے کہ تم میرے دل کے قابل نہیں، اس کی اول و آخری خواہش تم کبھی نہیں بن سکتے، تو پھر کیوں کیا یہ ڈرامہ؟ کیوں معصوم بن کر خاندان بھر کے سامنے ہیرو بنتے مجھ سے شادی کی؟ غصے سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ تذلیل کے احساس سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تم جیسی لڑکی میرے خالص جذبوں کی وارث ہو بھی نہیں سکتی، جس کے اتنے مردوں سے واسطے پڑے ہوں، جو صرف اس لیے در در بھٹکتی ہو کہ کوئی اسے ایسا ملا ہی نہیں جو اس کے دل کو تسخیر کر سکے۔ تمسخرانہ لہجے میں کہتا وہ اشل کی دھجیاں بکھیر گیا۔ منہ سنبھال کر بات کرو سمروز، زور سے چلائی جسے سمروز نے اس کی شہرت پر چھری پھیر دی ہو۔ اوہ، برا لگا کیا؟ لیکن اپنے چاہنے والوں کی لسٹ تم مجھے خود ہی تو سنانے آئی تھی کہ سب کیسے تم پر دل و جان سے فدا تھے، بس تم ہی نے ان پر کبھی نگاہ کرم نہ کی۔ یاد آیا اشل ہمدانی؟ تم ہی بتانے آئی تھی کہ کتنے عاشق تم پر تھوک چکے ہیں اور کتنوں پر تم۔ میں نے تو نہیں پوچھا تھا تم سے، توہین آمیز لہجے میں کہتا وہ ہلکا سا ہنسا۔ سمروز ہمدانی، وہ پوری روح سے کانپ اٹھی۔ چلاؤ مت، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرو گی، یہ میرا گھر ہے، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ ہوگا۔ شیروانی اتار کر دور اچھالتا وہ سخت حاکمیت بھرے لہجے میں بولا، شرمانی چاہیے تمہیں جھوٹ بولتے، یہ سب ناٹک کرتے۔ اب جب تمہاری شادی ہو گئی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو لوگوں کے منہ سے یہ سنتے تمہارا ڈوب مرنے کو دل نہیں کرے گا کہ اشل جو ایک دماغی مریضہ تھی اس کا واحد علاج ہی شادی تھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم جیسی سوچ کی لڑکیوں پر۔
جو اپنی غرض اور مفاد کے لیے اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ والدین کی عزت اور محبت بھی فراموش کر ڈالتی ہیں۔ ارے ایک روز بھی ترس نہ آیا اپنے باپ پر، ان کی حالت پر، اپنے بھائی پر؟ کیسی لڑکی ہو تم؟ نہ انسانیت ہے، نہ ایمان، نہ حیا۔ اپنے دل کی گھٹیا خواہش کے لیے تم نے کتنوں کی جان سولی پر لٹکائے رکھی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا بول رہا تھا، بس سمروز، اب ایک اور لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تیز سانس لینے لگی۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، تم جیسی آوارہ بد چلن۔ وہ بیڈ کے کنارے سکون سے بیٹھتا جوتے اتارنے لگا۔ سمروز بس! اتنی تذلیل پر وہ پھر چلائی، آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی، ایسا لگتا تھا دماغ کی رگیں بھی پھٹ جائیں گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سمروز ہمدانی جیسا مرد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ کتنے سکون سے یہ سب کہہ رہا تھا، نہ آواز اونچی تھی، نہ غصے سے سانس بے ہنگم۔ میں اپنی تذلیل ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے؟ شرم آنی چاہیے، بیوی ہوں میں آپ کی، بیوی۔ وہ تصدیق سے مسکرایا۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں خود کے لیے۔ سمرود کی نظر میں تم جیسی لڑکیوں کو سب کچھ بنایا جا سکتا ہے سوائے بیوی کے۔ اطمینان سے جواب مارا گیا۔ اشل کا دل کیا کوئی تیز دھار چاقو سے اسے مار ڈالے، جو بڑے سکون سے اس کی عزت کو تار تار کیے جا رہا تھا۔ اتنی بڑی گالی، اتنی بڑی تہمت! وہ سنتی جا رہی تھی۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو انکار کیوں نہیں کیا؟ اس کی آواز لرز اٹھی۔ ہمت نہیں تھی انکار کرنے کی مجھ میں، بقول آپ کے میں تو ایک مشرقی مرد ٹھہرا جس میں صنف نازک کی تمام اقسام موجود ہیں، شرم، حیا، نرم لہجہ، جی حضوری، احترام، گریز۔ یہ وہ ساری برائیاں ہیں جو آپ گنواتی آئی ہیں۔ میں کہاں سے بڑوں کو منہ پھاڑ کر انکار کر سکتا تھا؟ بغاوت، سرکشی، بے حیائی، مردانہ صفات تو آپ میں موجود ہیں۔ بہت ہو گئی سمروز، اب بس، بہت کر لی میری بے عزتی۔ اب اور نہیں سنوں گی اپنے لیے ایک لفظ بھی۔ جو جھوٹی تہمتیں اور الزام تم نے مجھ پر لگائے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، مجھے کیا پتا؟ تم نے اپنے منہ سے بتایا کہ تم اپنی سابقہ زندگی میں کیا کیا کرتی آئی ہو، اور کس کے انتظار میں تم نے 5 ماہ سے یہ سب ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ سمروز نے پھر چوٹ کی۔ چپ ہو جاؤ نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی، مار ڈالوں گی تمہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتی اب سائڈ پر رکھا آواز اٹھاتی اس کی طرف گھومی۔ بہت خوب، مار دو تم، یہی کر سکتی ہو۔ تم جیسی پاگل مریضہ لڑکی سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ سب جانتے ہیں تم پاگل ہو، اور پاگل لوگ ایسی ہی حرکتیں تو کرتے ہیں۔ وہ بڑے سکون سے بولا، نہیں ہوں میں پاگل۔ وہ پوری طاقت سے چلائے، اچھا تو پھر بتاؤ، کیا کوئی ہوش مند لڑکی اپنی شادی کی رات دلہے کے آنے سے پہلے اپنا ہار سنگھار اتارتی ہے؟ نہیں، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں۔ مجھے آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں، تو پھر کیوں میں اپنا جسم آپ کے حوالے کروں؟ میں چاہتی تھی میں جس سے محبت کروں صرف اسے میرا جسم ملے، اسی لیے سب میں نے کیا، اور آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن آپ کے ذہن میں تو وہ سب میرے لیے گالی بنا دیا۔ بابا کے آنسو اور کاشف کی پریشانی دیکھ کر میں بے بس ہو گئی، اور اپنی خوشیوں کی قربانی دیتے آپ سے شادی کر لی، صرف اس لیے کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جس میں اللہ دو انسانوں کے بیچ محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ لیکن وہ محبت اب تک محسوس نہیں ہوئی مجھے، اور جب تک وہ احساس میں محسوس نہیں کر لیتی آپ مجھ پر کوئی اختیار یا حق نہیں رکھ سکتے۔ وہ قطعی انداز میں بولی، اور وہیں سمروز کا دماغ پوری طرح گھوم گیا، تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی، گویا اس کا جھوٹ کا کھیل اب تک جاری تھا۔ کیا خوب بکواس کی ہے تم نے، دل کی، لیکن جو تم چاہتی ہو ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ سمروز کی زندگی کوئی کٹ پتلی نہیں ہے جسے تم اپنے اشاروں پر چلاؤ گی۔ تم نے سوچا خاندان کا بے زر فرما بردار، نہایت سنجیدہ، خاموش کو معصوم سا انسان ہے، اپنے مفاد کے لیے اسے بھی استعمال کر لو گی تو کچھ نہیں بولے گا، اور تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی بھی کر لے گا۔ لیکن یہ بھول ہے تمہاری جیسی مفت میں مل جاتی ہیں، 2 پیسوں میں۔
پھر نکاح کا تکلف کیسا؟ تم نے مجھے انکار کرنے کو کہا لیکن میں ایسا نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں اپنے والدین کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، اور سب سے بڑی وجہ خاندان میں مجھے ہیرو کا لقب مل گیا۔ ایک پاگل لڑکی سے شادی کرنے پر میری عزت اور وقار مزید بڑھ گئی۔ میں پھر انکار کیوں کرتا؟ سب کی زبان پر میری واہ واہ ہے۔ وہ گردن اکڑائے بولا، تو اس لیے مجھ سے شادی کی تاکہ سب اپنے پر فخر کریں؟ آپ ایک گھٹیا اور خود پسند انسان۔ آنکھوں میں تحریر لیے بولی، تو تمہیں کیا لگا؟ تم جیسی لڑکی کی محبت میں مرا جا رہا تھا میں، جس کے عاشقوں کی ایک لائن تھی، تم سے محبت کی امید نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ تم جیسی گری ہوئی لڑکی سے کوئی وقت گزاری کر سکتا ہے، پر محبت بالکل نہیں۔ عشل ملال اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دنیا کے سامنے تم میری بیوی تو بن گئی، لیکن میرا دل تمہاری طرف کبھی جھکے گا نہیں۔ بیوی تو اللہ کا خوبصورت تحفہ ہے، جس میں رب نے شوہر کے لیے اسے سکون بنایا ہے، اور تم میں وہ کوئی بات نہیں، تو پھر میں تمہیں بیوی کیوں سمجھوں؟ اسی لیے اس نکاح سے پہلے میں اپنی پسند کی عورت سے نکاح کر چکا ہوں، جو میرے دل کی ملکہ ہونے کے ساتھ میرا سکون بھی ہے، جو ایک محرم کی محبت پر پورا اترتی ہے۔ تم کرتی رہو اپنا ڈرامہ، میں تو اپنی زندگی مزے سے اپنی فائزہ کے ساتھ جیوں گا۔ عشل کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ تبھی سمروز دوسرے کمرے سے ایک سفید لفافہ لے آیا۔ یہ میرا اور فائزہ کا نکاح کی کاپی ہے۔ شرعی قانونی ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے محرم ہیں، جس کے بارے میں صرف تمہیں علم ہے۔ وہ میرے ساتھ تو ہوگی لیکن خاندان والوں سے چھپ کر۔ اسے وہ تمام حق اور محبت میں دوں گا جس کی وہ حقدار ہے، اور میرے بچوں کی ماں بنے گی۔ اور تم ترستی رہنا سچی محبت کو۔ تمہیں نہ وہ محبت ملے گی، نہ اہمیت، نہ رتبہ، جو سب میں فائزہ کو دوں گا۔ دنیا کی نظر میں تم بیوی تو ہوگی، لیکن بس نام کی۔ سمروز حقارت سے کہتا پوری طرح اس کی عزت مٹی میں رول چکا تھا۔ عشل کے اعصاب شل ہو گئے۔ سمروز ہمدانی جیسا خاندانی مرد ایک ایسا قدم اٹھائے گا، اسے امید نہ تھی۔ وہ کیسے اس دوغلے اجڑ قسم کے گھٹیا مرد کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اس کے ساتھ رہنا زندگی تباہ کر دینے جیسا تھا۔ زمین پر بیٹھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ جو اتنی تعلیم یافتہ، خود سر بے باک، دولت مند باپ کی بیٹی تھی، سمروز ہمدانی نے اسے ایسا مسئلہ تھا کہ وہ بکھر گئی تھی۔ تبھی سمروز نے وہ لفافہ اٹھاتے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عشل حیرت سے دیکھنے لگی۔ اتنے بزدل مرد ہو کہ اپنے محرم رشتے کو چھپا رہے ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ سچ لاکھ چھپاؤ، ایک دن تو سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ سمروز ہمدانی، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے تڑپاؤ گے۔ میں کل ہی سب کو تمہاری سچائی، تمہارا گھٹیا چہرہ دکھا دوں گی۔ میں تم سے خلا لے لوں گی۔ میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ مسیت یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ انتہائی نفرت سے کہتی کھڑی ہوئی، لیکن سمروز کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تبھی سمروز فتح مندی سے اس کے قریب بڑھنے لگا اور اسے زور سے کمر سے پکڑ کر اپنے فولادی سینے سے لگا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے سمروز آپ کا، چھوڑے مجھے۔ وہ نازک مجسم اس دیو کی قید میں پھڑ پھڑائی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، کچھ تو فائدہ ملنا چاہیے نا۔ اس کے کان پر ناک رگڑتا صفاقی سے بولا تو عشل کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ کانپنے لگی۔ بکواس بند کرو، میں تم سے خلا لوں گی، نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ نفرت سے چلائی۔ ارے عشل، بھول گئی، پاگل تم ہو، میں نہیں۔ وہ زور سے اس کی حالت پر ہنسا۔ آپ جیسا کمینہ شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، چھوڑے مجھے ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر مکے مارتی وحشت سے چلائی۔ جتنا شور مچانا ہے مچا لو، ایک پاگل سے سب یہی امید کرتے ہیں۔ اس وقت کمرے میں ایسی آوازیں آئیں گی سب کو اندازہ ہے، اسی لیے تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ پاگل تو چیختے چلاتے ہنگامہ کرتے ہیں۔ سمروز بے باکی سے اس کے جسم کو دیکھتا بولا، نہیں ہوں میں پاگل، آپ نے دھوکے سے شادی کی، آپ شادی شدہ ہیں پہلے سے۔ اس کی آواز خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ عشل نے چونک کر کاغذ کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا جو سمروز نے پھاڑ کر پانی کے جگ میں ڈال دیے تھے۔ جب مکمل طور پر گل چکے تھے تو اس کے آنسو تیزی سے رواں ہوئے۔ میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی۔ میں نے تو چلو پاگل پن کا ناٹک کیا، لیکن آپ نے سب کو دھوکہ دیا۔ میں عدالت جاؤں گی، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجواؤں گی۔
آپ خود اقرار کریں گے کہ آپ نے دھوکہ دیا ہم سب کو۔ میں بابا کو بتاؤں گی۔ میں کمزور بے بس مجبور نہیں ہوں۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی رو رہی تھی۔ تمہاری باتوں کا یقین کون کرے گا جبکہ تم خود اتنا بڑا ڈھونگ رچا چکی ہو؟ یہاں بھی سب تمہیں جھوٹا بولیں گے۔ جو بھی کہو گی اس پر لوگ تم پر ہنسیں گے، افسوس کریں گے۔ سب کو یقین ہے تم پاگل ہو، اور یہ یقین خود تم نے دلایا ہے۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی میں تمہیں کسی لائق نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجبور ہو جاؤ گی میرے سامنے گھٹنے موڑنے پر۔ میں جھوٹ پر قائم رہ کر بھی فتح یاب رہوں گا، کیونکہ تمہارے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے۔ عدالت کیا کوئی یقین نہیں کرے گا، تمہارے اپنے بھی نہیں، کیونکہ میرا کردار تو فرشتوں جیسا ہے۔ ہاں، ایسی باتیں کر کے مزید اپنے پاگل ہونے کا ثبوت دو گی سب کو۔ یہ کہتا وہ مسکرایا اور ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ سینے کی طرف سے پھاڑ گیا۔ اشل زور سے چیخی اور اپنا وجود اس سے چھپا دی پیچھے ہوئی کہ سمروز نے اس کا ہاتھ اوپر کرتے اس کے دوپٹے سے باندھ دیا۔ خدا کے لیے سمروز رحم کریں، میرے ساتھ زبردستی مت کریں، آپ تو فرشتہ ہے نا۔ وہ بلک بلک کر روتی التجا کر رہی تھی، لیکن وہاں کوئی فرشتہ نہیں، شیطان تھا۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، آج میں تمہاری روح میں اتنی شدت سے سماؤں گا کہ تم ساری زندگی یہ رات نہیں بھولو گی۔ سمروز کی گرم سانسیں اس کے ہونٹوں کو جھلسا رہی تھی۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ رب کرتا وہ اشل کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اشل کی روحانسی آواز ابھری۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش غور سے دیکھتے سمروز کو اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ سب کچھ بھلائے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا تھا۔ اشل کی ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں، سانسیں پھول چکی تھیں، لیکن سمروز اس کی پرواہ کیے بغیر اس پر قابض ہوتا اپنے دانتوں کو اس کے لبوں پر رکھے چومنے لگا۔ اشل اس کی شدتوں پر تڑپتی رو رہی تھی۔ سمروز اس کی گردن پر اپنی زبان پھیرتے اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑنے لگا۔ اس کے پورے جسم پر استحقاق سے ہاتھ پھیرتا وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ سمروز اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لاتا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے ساتھ خود بھی لیٹ گیا۔ اپنی ٹانگوں کو اشل کی ٹانگوں میں الجھائے سمروز اس کے نازک حصے پر شدت سے ٹوٹ کر برسا تھا۔ وہ کبھی اس کی دھڑکنوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دباتا تو کبھی شہرک کو۔ سمروز کے جان لیوا انداز پر اشل کو اپنے انگ انگ میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ نہ چیخ سکتی تھی نہ ہل پا رہی تھی، بس اس کی گرفت میں قید ہوئی اس کی شدتوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ دونوں کا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ اسے ترچھا کرتے ہوئے اس کے برہنہ کمر پر جھکتے اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا تو کبھی جگہ جگہ اپنے دانتوں سے لو بائٹ بنانے لگا۔ اشل کی پوری کمر کو اپنے لبوں سے مہکاتے وہ اس کی ٹانگوں کو ایک بار پھر اپنے گرد لپیٹے اس کی روح میں اترا تھا۔ آج اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اشل کو بخشنے کا۔ اشل سے سمروز کو برداشت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی چیخیں سمروز اپنے لبوں میں قید کرتے اپنے عمل کو خطرناک حد تک تیز کر گیا۔ وہ اپنی آخری منزلوں کی جانب تھا۔ آخری چند منٹ بعد انہیں ڈھال ہوتا اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے اشل کے اوپر لیٹتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ رات بھر اس کی شدتوں پر روتی رہی۔ کیسی قیامت خیز رات گزری تھی یہ اس کی، جو اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ وہ اپنے محرم کے ہاتھوں اپنی عزت کے لٹ جانے پر ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی۔ آنکھیں ویران سکتے کی حالت میں اٹھتی وہ واش روم آئی تھی۔ اس سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا جب دروازے کے پیچھے اس کی دل خراش چیخیں گونج اٹھیں۔ صبح تمام مہمان گھر بھر کے لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے، جنہیں وہ خالی ذہن خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سب جانتے تھے وہ اب نارمل ہے۔ اس کا انداز، بکھرا وجود اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہے، ورنہ ہر لڑکی شادی کی صبح شرماتی، لجاتی، جھیپی جھیپی سی کسی تازہ گلاب کی طرح نکھری نظر آتی ہے، اور وہ تو کوئی اجڑا ہوا چمن معلوم ہو رہی تھی۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس پر کیسی قیامت گزری ہے۔ وہ پاگل نہیں تھی لیکن پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ سب آپس میں ہنستے باتیں کرتے خوش تھے، کسی کو اس کے دل کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ارے ہماری پیاری گڑیا سی معصوم دلہن اداس کیوں بیٹھی ہے؟
کوئی سمروز کو تو بلاؤ، یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ لو یہ بھی شرمیلی نکلی، سمروز بھی شرمیلا ہے، لگتا ہے رات دونوں کی شرمانے میں ہی گزر گئی۔ چھوٹی چاچی بے باک انداز میں بولی تو سب کا قہقہہ گونجا۔ تبھی چھوٹے چچا سمروز کا ہاتھ کھینچتے اسے کمرے میں لائے۔ یہ تو ایسے نیچے کے روم میں چھپ کر بیٹھا ہے جیسے کوئی جرم کیا ہو، کون کہے گا یہ دولہا ہے، بھلا کوئی ایسے بھی شرماتا ہے؟ چچا مذاق کرتے ہوئے بولے تو پھر سے سب ہنسنے لگے۔ سمروز کا بیٹھنا محال ہو گیا، تب اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سب خواتین نے مل کر دلہن کو تیار کیا اور ناشتے کے لیے اسے نیچے لے آئے۔ تبھی سمروز بھی اپنی وجیح پرسنالٹی کے ساتھ تیار ہوا وہاں آ گیا۔ چلو بھائی، سمروز کو اس کی دلہن کے ساتھ بٹھاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کسی نے آواز لگائی۔ سمروز جیسے ہی عشل کے قریب آ کر بیٹھا، وہ جیسے حواسوں میں لوٹ آئی۔ رات کا ایک ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اپنی پامالی کا احساس شدت سے جاگا۔ وہ کیوں چپ ہے؟ آج وہ سب کو شیطانی صفت بھیڑیے کی حقیقت بتائے گی۔ تبھی وہ چیختی ہوئی اٹھی، جھوٹا ہے یہ انسان، درندہ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پاگل نہیں ہوں میں، میرا یقین کریں یہ انسان نہیں، اس نے پہلے سے نکاح کیا ہوا ہے، جھوٹا ہے یہ۔ تبھی چچی پریشان ہوتی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سب کو عشل کی ذہنی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ سمروز معصومیت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرا یقین کیوں نہیں کرتے آپ سب لوگ؟ میں پاگل نہیں ہوں، یہ انسان شادی شدہ ہے، اس نے کل رات زبردستی۔ وہ روتی ہوئی زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف بڑھی تو چچی نے اس کا منہ پھر بند کر دیا۔ درندہ ہے یہ، ان کا ہاتھ جھٹکتی وہ بے بسی سے رو دی تو سب لوگ ششدر رہ گئے۔ تائی جان میرا یقین کریں یہ جھوٹا ہے، اس نے درندوں کی طرح مجھے رات بھر نوچا۔ وہ تائی کے پاس آتی روتی ہوئی ان کی باہوں میں جھول گئی۔ تائی اور باقی خواتین نے دکھ سے تو کوئی روتے ہوئے اسے سنبھال کر بیڈ روم تک لے گئی۔ جو وہ بول رہی تھی اس سے سب کو اور یقین دلا رہی تھی کہ وہ پاگل ہے۔ سب لوگ عشل کی حالت سے زیادہ سمروز پر ترس کھا رہے تھے، اس کی ہمت اور ضبط کو داد دے رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بچے کو ہمت اور استقامت عطا فرما اور اس بچی کی ذہنی بیماری کو شفا دے۔ تائی جان روتی ہوئی بولی، سمروز بیٹا، عشل کا خیال رکھنا بیٹا، ہوش میں آئے تو اسے دوا کھلا دینا اور ناشتہ بھی کروانا۔ سمروز کو حوصلہ دیتے سب چلے گئے۔ جب وہ عشل کے بے ہوش وجود کو دیکھتا مسکرایا۔ قریب 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا، جب وہ خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورنے لگی۔ میری جان کو اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ وہ پاگل ہے۔ میں نے کہا تھا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو، چاہو تو اور کوشش کر کے دیکھ لو۔ سمروز اس کے قریب آتا کان میں پھنکارا تو عشل کی آنکھوں سے موتی گر پڑے، وہ سسک پڑی۔ تبھی وہ سیدھا ہوا اور اس کے سامنے اپنی محبوب بیوی سے فون پر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ عشل کا تو جیسے دل ہی کٹ گیا، وہ اتنا گر جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے یقین کرو نور، میں پاگل نہیں۔ سمروز کی بہن جو اس کی ہم عمر اور دوست تھی، اپنی ماں کے کہنے پر اسے کچھ کھلانے کمرے میں آئی تو عشل روتی ہوئی بولی، چلو میری جان، خود کو ہلکان مت کرو، شاباش، دوائی کھاؤ۔ وہ پیار سے بولی، آخر تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ تمہارا بھائی جیسا بنتا ہے ویسا نہیں ہے۔ دیکھو عشل، اگر تمہاری ذہنی حالت ٹھیک ہوتی تو تم جانتی کہ میرا بھائی کتنی محبت کرنے والا ہے، نرم مزاج اور ٹھنڈے دماغ کا ہے، ایسا نرم لہجہ اور سنجیدگی کہ کوئی بھی ان کی شرافت کا گرویدہ ہو جائے۔ پورے خاندان میں ان کے شفاف کردار جیسا مرد کوئی نہیں، ان کی صفت فرشتوں جیسی ہے، اور پھر تم خود بھی تو گواہ تھی ان کی شرافت کی۔ نور اس کی طرف افسوس سے دیکھتی بولی۔ تبھی عشل کی نظر دروازے پر کھڑے سمروز پر گئی، جو فتح مندی کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے نور کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ سورج پھر ڈوبنے کو تھا۔ نور، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلو، خدا کے لیے مجھے اپنے بھائی سے بچا لو، وہ خوف سے کانپتی آواز میں بولی۔ نور اس کی پھر بگڑتی ہوئی صورت پر ہکا بکا رہ گئی۔ نور، تم جاؤ، اس کی طبیعت پھر بگڑنے لگی ہے، اور کسی کو کچھ مت بتانا، ویسے ہی بہت تماشا ہو چکا، امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سمروز باتھ روم سے نکلتا سکون سے بولا۔ نور نے دکھ اور ترحم آمیز نظروں سے عشل کو دیکھا۔ عشل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم آرام کرو، پھر اپنا ہاتھ چھڑاتی تیزی سے نکل گئی۔ سمروز نے دروازہ لاک کیا اور ایک بار پھر چہرے پر درندگی لیے
اس کی طرف بڑھا۔ میرے قریب مت آنا۔ وہ روتی ہوئی پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی جب ایک بار پھر وہ اس پر حاوی ہوتا۔ اس کے کپڑے جسم سے نوچ گیا۔ نہیں سمروز، وہ درد سے چیخ رہی تھی، لیکن مقابل تو جیسے پوری طرح ہوش کھوتا اس کے جسم کی رعنائیوں میں کھو چکا تھا۔ وہ کبھی شدت سے اس کے لبوں کو تو کبھی اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ آخر کوشل بھی تھک کر خود کو اس کے حوالے کرتی بے جان لاش بن گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، بھائی، میں نے آپ دونوں کا بہت دل دکھایا، آپ لوگوں کو اذیت میں پریشان کیا۔ شاید آپ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے جو میں دن رات اس درندہ صرف انسان کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہوں۔ میں کیسے یقین دلاؤں سب کو کہ میں پاگل نہیں؟ شاید یہ جان کر آپ سب کو بہت دکھ بھی ہو، میں نے آپ سب کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہ راز اگر کھل جائے تو آپ پر قیامت گزر جائے گی کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو اذیت دی، دکھ دیا، آپ جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ اگلے دن اپنے باپ کے گھر آئی تھی۔ جب زاہد ہمدانی کے گلے لگے وہ کتنی دیر روتی، خاموش زبان میں ان سے بول رہی تھی۔ وہ اسے کتنا پیار کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ چومتے، کبھی سینے سے لگاتے۔ سمیر بھی اسے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہا تھا۔ آخر کو وہ اس کی لاڈلی بہن تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آرام کے ارادے سے آئی تو اپنے ساتھ نوکرانی کو بھی آتا دیکھ حیرانی سے بولی، تم کیوں آئی ہو؟ بیوی جی صاحب کا حکم ہے آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ایشل نے تو سر پکڑ لیا۔ ڈاکٹر قریشی کے الفاظ اسے یاد آئے۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد یہ خودکشی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسے دماغی مریض میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کو گناہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان حالات میں ان کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ چکرا کر بیڈ پر گری۔ اپنی خوبصورت زندگی میں زہر گھولنے والی وہ خود تھے۔ ایک بار پھر ماضی کے دریچے اس پر واہ ہونے لگے۔ کیا تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا؟ آخر کمی کیا تھی اس میں؟ دولت مند، خوبصورت، اور پھر تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ 6 ماہ سے وہ تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہا اور تم نے اسے منع کر دیا۔ ایشل آخر تم چاہتی کیا ہو؟ یہ کوئی 5واں لڑکا ہے جسے تم نے دھتکارا ہے۔ نمرا سر پکڑے سخت ملال سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے دولت کی کمی ہے مجھے؟ محبت کے لیے یہ سب نہیں دیکھا جاتا نمرا، یہ سب تو مادی چیزیں ہیں۔ میں تو اس سے شادی کروں گی جسے میرا دل چاہے گا، جس سے میں محبت کروں گی، وہ مغروریت سے بولی۔ کبھی کبھی ہماری محبت کی تکمیل نکاح کے بعد بھی ہو جاتی ہے ایشل، اور سوچو اگر جس سے تم محبت کرو اسی انسان کی محبت تم نہ ہوئی تو ایسی صورتحال میں تم کیا کرو گی؟ ظاہر ہے مفاہمت، مصالحت، جو ایک مشرقی عورت کا آخری راستہ ہوتا ہے۔ وہ لاپرواہ سی بولی، تو یہ کام تم اب بھی کر سکتی ہو، ایک مخلص مرد کا ہاتھ تھام کر جو تم سے محبت کرے۔ نمرا جل کر بولی، ہاں لیکن میں تو اس سے محبت نہیں کرتی نا، مجھے شادی سے پہلے کی محبت، اٹریکشن جیسی فیلنگز محسوس کرنی ہے۔ یہ جو تم کر رہی ہو ایک دن بہت پچھتاؤ گی، یاد رکھنا۔ اتنے اچھے لوگ تمہاری زندگی میں آئے، تم نے کسی ایک کو منتخب نہیں کیا بلکہ سب کو ریجیکٹ کر دیا، ایک فضول سی بنیاد پر۔ حد ہوتی ہے۔ نمرا نے ضبط سے کہا، میں صرف محبت نہیں چاہتی بلکہ مقابل کی شخصیت کا ایسا اثر چاہتی ہوں جو میرے رونگٹے کھڑے کر دے، جو اپنی ایک نظر سے میرے ہوش اڑا دے۔ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے ایشل۔ اس طرح تو تم اس کے قدموں میں جھکتی، اس کے قدموں کو خاک بن جاؤ گی اور کہو گی کہ یہی وہ دیوتا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ نمرا حیرانی سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایشل کا شکار کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ غرور سے بولی، یہ سب انکل کے بیجا لاڈ پیار اور آزادی کا نتیجہ ہے، اور کچھ نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ان کی محبت اور بھروسے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ آگ سے کھیلنے سے ہاتھ جلتے ہیں ایشل بی بی، نمرا غصے سے بولی، جس پر وہ گھور کر اسے دیکھتی چلی گئی۔ تمہارے ایگزامز ہو گئے ایشل، اس لیے میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ زاہد صاحب اس کے پاس آتے پیار سے بولے تو اپنی شادی کا تذکرہ سنتی وہ شوق رہ گئی۔ پر بابا، ابھی تو میرا رزلٹ بھی نہیں آیا۔ وہ جو ہواؤں میں سفر کر رہی تھی، اپنے خوابوں کے شہزادے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اچانک اس کے بابا نے سلمان تاثیر کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا، جس سے وہ چکرا گئی۔ آخر سلمان تاثیر میں برائی کیا ہے؟ اچھا دھیکا والا رشتہ ہے، سمجھداری سے فیصلہ کرو۔ اپنے بابا کے حتمی انداز پر وہ مشتعل سی ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ ان کے پوچھنے پر اس نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ کیا تمہیں کوئی اور لڑکا پسند ہے؟ ان کے انکار پر زاہد نے پوچھا،
تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بابا ایسی بات نہیں ہے، وہ عاجزی سے بولی۔ یہ نہیں، وہ بات نہیں، تو پھر وجہ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، شادی بیاہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے بہت اہم اور سنجیدہ فیصلہ ہے جسے ہر کسی کو ایک بار لینا پڑتا ہے۔ وہ شفقت سے سمجھانے لگے تو ایشل تھک ہار کر وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا وہ جتنا فارغ رہے گی زاہد صاحب کی توجہ اس پر برقرار رہے گی، اسی لیے اس نے ان کا آفس جوائن کر لیا۔ سمیر جو بھائی کی صورت اس کا اچھا دوست بھی تھا، دونوں میں 2 سال کا عمر کا فرق تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد زاہد صاحب نے دونوں کی پرورش کی۔ سمیر آفس کے ہر معاملے میں اسے سمجھاتا، اس کا ساتھ دیتا، لیکن جہاں بات اس کی شادی کی آتی وہ بھی باپ کے ساتھ ہوتا، اسے سمجھانے لگتا۔ بھائی آخر آپ اور بابا کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ تنگ آ گئی تھی۔ دیکھو ایشل، یا تو اپنی پسند بتا دو یا پھر بابا کی پسند پر حامی بھر لو، دونوں صورتوں میں شادی تمہاری لازمی ہونی ہے، سمیر سنجیدگی سے بولا۔ تو ایشل ناراض ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ نمرا جو اکلوتی دوست تھی اس کی، وہ پچھلے ہفتے شادی ہو کر دیار غیر جا چکی تھی۔ کون تھا اب اس کا جس کے سامنے دل ہلکا کرتی؟ تبھی نور کا خیال آتے وہ سیدھا اپنے تایا کے گھر چلی آئی۔ جاوید ہمدانی منزل میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ وہ دروازے سے اندر آتی سب کو آوازیں دے رہی تھی۔ جب اسے کچن سے برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آئیں، اسے لگا نور یا تائی جان ہوں گی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ لمبا چوڑا، انتہائی ہینڈسم اور سنجیدہ دکھتا سمروز کچن میں کھڑا خود کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ آفس جانے کے لیے وہ اوپر سے نیچے تک ٹپ ٹاپ تیار ہوا خود کے لیے جوس بنا رہا تھا جب ایشل کی آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ سمروز آپ؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہیں سمروز کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے دوڑنے لگیں۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس نے نہ صرف اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھائی تھیں بلکہ اس کے نام سے دل کی سرزمین پر بہت سے جذبات بھی سر دھرنے لگے تھے۔ میں سمجھی نور ہے، مسکرا کر کہتی وہ چلی گئی، لیکن اپنی خوشبو اور حسین احساس سمروز کے ارد گرد چھوڑ گئی۔ ارے ایشل کیسی ہو میری جان؟ تبھی تائی جان اوپر سے آتی اسے پیار کرتی بولی۔ مجھے لگتا ہے شاید میں نے آپ سب کو ڈسٹرب کر دیا اتنی صبح آ کر۔ وہ سمروز کے ناشتہ بنانے پر چوٹ کرتی بولی۔ نہیں بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب بھی دل کرے آ جاؤ۔ تمہارے تایا کام سے باہر گئے ہیں، بچہ میرا اکلوتا بچہ ماشاءاللہ سے اتنا سعادت مند ہے، پورے بزنس کو اتنے اچھے سے اکیلا سنبھالا ہوا ہے، اتنا ہونہار میری اولاد میں کوئی نہیں، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ فواد تو ایک نمبر کا نکمہ ہے، رات دیر سے آیا اور اب پڑا سو رہا ہے۔ یہ نہیں بھائی کی مدد کر دے بزنس میں، اب دیکھ لو آفس جانا ہے، میڈ آئی نہیں تو خود ناشتہ بنانے کھڑا ہو گیا۔ میں کہتی رہی میں بنا دوں یا بہن کو بول دو، نہ جی، کسی کو تکلیف دینا تو اس نے سیکھا ہی نہیں، جیسا وقت پڑا اپنا کام خود کرتا ہے، جبکہ نور تو بھائی پر جان نچھاور کرتی ہے۔ یہی اس کی جگہ فواد ہو تو پورے گھر کو نچا کر رکھ دیتا۔ تائی جان کے لہجے میں اپنے بڑے سپوت کے لیے محبت ہی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ جو اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہوئی تو چپ ہی نہ ہوئی، ایشل منہ پر ہاتھ رکھتی ہنس رہی تھی۔ جب نور ناراضگی سے بولی، یہ تم کی کیوں کر رہی ہو؟ خاندان کے سب سے ہونہار، اوہ میرا مطلب ہے بیٹے کی تعریفیں سن کر دل بھر آیا۔ اس کا مذاق اڑاتی چلی گئی، جبکہ اندر آتے سمروز اس کے لفظوں پر الجھ سے گئے۔ وہ کسی ضروری کام سے زاہد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہی تھی جب سامنے سے سلمان تاثیر آتا دکھائی دیا۔ ایشل کے منہ میں جیسے کڑواہٹ گھل گئی۔ وہ بظاہر زاہد صاحب سے مل رہا تھا، لیکن اس کی شوق نظریں ایشل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ جب ایشل جلد بازی مچاتی زاہد صاحب کو لے کر چلی گئی، سلمان وہیں کھڑا مسکراتا اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ بیٹا، وہ کیا سوچے گا کہ کیسی بدتمیز لڑکی ہے؟ دیکھو ایشل، سلمان بہت اچھا لڑکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے بیچ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اس وقت تو زاہد خاموش ہو گئے، لیکن گھر آنے کے بعد وہ بولے۔ انہیں سلمان نامہ اسٹارٹ کرتا دیکھ وہ چڑ گئی۔ آپ پھر سے اس کا ٹاپک لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ابھی ان لوگوں نے صرف پرپوزل بھیجا اور آپ نے باقاعدہ مجھے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ میری مرضی کے بغیر یہ سراسر زیادتی ہے میرے ساتھ، وہ افسردگی سے بولی۔ تم سے 1000 بار پوچھا تھا جس کا تم کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکی۔ اب کیا تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے میں زندگی کے فیصلوں پر بیٹھا رہوں؟ جو بھی کریں مگر سلمان کے ساتھ ہرگز نہیں، وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ مجھے لگتا ہے سلمان ہر طریقے سے پرفیکٹ ہے، بلکہ نہ صرف انہوں نے پرپوزل دیا ہے، میں زبان دے چکا ہوں،
ان کا لہجہ پتھر کی لکیر جیسا تھا۔ اس کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اپنے من پسند مرد کی تلاش اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ وہ کیسے سمجھوتا کر لیتی؟ مائی فٹ، میں اس سلمان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ غصے سے پھنکارتی وہ گاڑی کی چابی لے کر نکل گئی۔ ذہن پر بے انتہا بوجھ تھا۔ تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے اس کا دل کیا وہ خود کو ختم کر لے، لیکن یہ صرف ایک سوچ تھی۔ تبھی اچانک گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہوا اور وہ سیدھی کھمبے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر ڈھلک گیا۔ آگے کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ 2 روز بعد ہاسپٹل کے کمرے میں جب اسے ہوش آیا تو اس کی پہلی نظر زاہد صاحب پر گئی۔ وہ روتے ہوئے بے قراری سے اس کی طرف بڑھی۔ اپنے باپ کی ایسی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا بھائی بھی وہیں کھڑا روتا اسے دیکھ رہا تھا۔ باپ اور بھائی سمجھ رہے تھے کہ اس نے جان بوجھ کر گاڑی ماری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ تو صرف ایک حادثہ تھا۔ وہ یہ بات انہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن تکلیف کی وجہ سے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ تبھی زاہد کے پیچھے سلمان اور ان کے والد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، لب سل گئے، وجود کے ہر ایک زخم میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اس کی بے جان وجود کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے اپنے باپ کے لیے جاگتی اس کی ہمدردی اب ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی بول کیوں نہیں رہی؟ ایشل بیٹا، یہ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہی؟ زاہد نم آنکھوں سے اس کا گال تھپ تھپاتے ڈاکٹر سے بول پڑے، اور وہیں اس کے باپ کے الفاظ اس کے لیے راہ نجات بن گئے۔ اس نے باقاعدہ پلاننگ نہیں کی تھی کہ ایسا کھیل وہ کھیلے گی، لیکن شاید یہ قیمتی موقع تھا اس عذاب سے جان چھڑانے کا۔ تمام ڈاکٹرز اس کے قریب آتے پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر آپس میں کوئی راز و نیاز کرتے۔ زاہد صاحب کا ضبط جواب دے گیا تو وہ بولے، ڈاکٹر صاحب آپ بتاتے کیوں نہیں میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں لگتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے ٹھہر کر آسان سے کہا، جہاں تینوں کھڑے فرد حق تک دیکھتے رہ گئے۔ زاہد گرنے لگے جب ان کے بڑے بھائی اور سمیر نے انہیں سنبھالا۔ زاہد صاحب خود کو سنبھالیے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہر مرض کا علاج ہے، ہم ان کا باقاعدہ چیک اپ کر کے علاج کریں گے، اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ فی الوقت کے لیے انہیں ریسٹ اور مکمل تنہائی دیجیے، ان کے ذہن پر زیادہ دباؤ دینے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر دلاسا دے کر کمرے سے نکل گئے۔ زاہد صاحب بے دم سے ہو کر رہ گئے۔ 8 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی، اجنبی سی، خاموش، اپنے آپ میں گمسم، جسے دیکھ کر زاہد اور سمیر ہولتے رہتے۔ پھر اس کا کیس ڈاکٹر قریشی کے پاس آیا، جن کے علاج پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ کسی طور بھی اپنا راز فاش ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر قریشی نے اس کا چیک اپ کیا، ٹیسٹ بھی ہوئے، جن کی رپورٹس 2 دن کے بعد آ ہی گئی۔ وہ سمیر کے ہاتھ میں تھی۔ اب شام کو ان رپورٹس کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے رپورٹس کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں اس کا پول چھپا تھا۔ تبھی سمیر وہ رپورٹس رکھ کر چلا گیا۔ ایشل کے لیے میدان اب صاف تھا۔ اس نے تمام رپورٹس ایسے پھاڑی کہ سب کو یقین ہو جائے کہ وہ پاگل ہے۔ یہ پہلی مہر تھی پاگل پن کی جو اس نے خود پر لگائی تھی۔ سمیر اور زاہد جب ڈاکٹر کے ساتھ گھر آئے تو کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے جو پورے گھر میں بکھرے تھے۔ زاہد تو یہ دیکھ کر بری طرح تڑپ کر رہ گئے، اس کی رپورٹس کا کیا حشر کر دیا۔ سمیر بھی گھر کے اضطراب سے بہن کو دیکھنے لگا، اور پھر وہیں پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گیا کہ ایشل پاگل ہو گئی ہے۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اسے پاگل کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ کئی گھنٹوں خاموش کمرے میں بند رہتی، خاص طور پر ڈاکٹر قریشی جب آتے وہ کمرے ہی سے نہیں نکلتی۔ جس کام کے لیے اسے منع کیا جاتا وہ بڑھ چڑھ کر اسے کرتی۔ اکثر ملنے جلنے والے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر خود اپنا تماشا بنواتی۔ اور پھر ایک دن اچانک سلمان اس سے ملنے چلا آیا۔ زاہد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ سلمان ایشل کو اپنی اس حالت میں دیکھے۔ وہ بھی بہانہ بناتے جب خود ہی ایشل کی عجیب حرکتیں کرتی وہاں سے چلی آئی۔ سلمان تو اسے دیکھ کر سٹ پٹا گیا، وہ بلا وجہ سے دیکھ کر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ زاہد اور سمیر بری کیفیت سے 2-4 تھے۔ سلمان اس کے ذہنی توازن کا اتنا بگاڑ دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ اس کے تاثرات ناقابل اعتبار حد تک تبدیلی کا شکار ہو چکے تھے۔ زاہد مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انکل یہ تو بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ خیر اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بابا ہی لیں گے، شکر ہے۔ آخری الفاظ آہستہ سے ادا کرتا وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ زاہد کے چہرے پر کرب ہی کرب تھا۔ سمیر انہیں دکھ سے دیکھتا خود سے لگا گیا۔ آخر کار جس مقصد کے لیے اس نے یہ سب ڈھونگ رچایا وہ اسے حاصل ہو گیا۔
لیکن اب وہ کیسے ظاہر کرے کہ وہ بالکل نارمل ہے؟ ایک دم سے خود کو نارمل ظاہر کرنا اپنے ہی جال میں پھنس جانے جیسا تھا۔ زاہد اور سمیر بھائی کو علم ہوا تو کتنی تکلیف ہوگی انہیں، پھر سب کی نظروں سے عزت بھی جائے گی وہ الگ۔ وہ اب ایک نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ وہ خاموش گہری سوچ میں ڈوبی لان میں بیٹھتی جب اس نے سمروز کو دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ وہ جو امریکہ میں ایک ضروری کام سے گیا تھا، اسے بڑی دیر سے ایشل کی خبر ملی کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ صدمے سے گنگ رہ گیا، کب کیسے اسے یقین نہیں آ رہا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ایک رات کاٹنا بھی اس کے لیے آزمائش بن گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیسے بھی ایشل کے پاس پہنچ جائے، اسے دیکھے، اس سے ملے۔ ایشل ہی نے تو اسے محبت کرنا سکھایا تھا۔ اسے خاموش اپنی پوری شدتوں سے چاہنے لگا، لیکن اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے سے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ایشل اسے ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ پھر ایک دن جب اس نے سنا کہ اس کا رشتہ ایک رئیس زادے سے طے ہو گیا تو اس کا کانچ سا نازک دل ٹوٹ گیا۔ وہ بظاہر اوپر سے تو ٹھیک تھا لیکن اندر سے خالی رہ گیا، مگر دل کی دھڑکنوں میں اب بھی وہی بستی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لا حاصل ہے۔ اس کے باوجود وہ پھر بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر اس کی کم گوئی، سنجیدہ طبیعت اور شرافت کا مذاق اڑاتی، جس کا برا اسے کبھی نہیں لگا۔ وہ ہزار مردوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت، اونچا لمبا، کثرتی بدن اور خوبصورت شخصیت کا مالک انسان تھا، لیکن ایشل کو اس کی چپ طبیعت ہمیشہ کھلتی تھی، جس کا وہ نشانہ بناتی۔ ایشل نے سمروز کو دیکھ کر پوری طرح نظر انداز کر دیا، جبکہ وہ پاگل لڑکی ان کے دل میں زندگی بن کر اب بھی دھڑک رہی تھی۔ سمروز اس کے پاس آ کر بیٹھتا، بہت پیار سے اسے پکارا، جو دنیا جہاں سے بیگانی دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ایشل کی طرف سے پلٹنا بھول گئیں۔ نہ اسے سمروز کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی اور نہ لہجے کی محبت۔ سمروز کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے اگنور کر رہی ہے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ سمروز بھی اختیار سا اسے دیکھے جا رہا تھا، جب شرمندہ ہوتا نظر جھکا گیا۔ یہ اس کی فطرت نہیں، عادت نہیں تھی، لیکن وہ ایشل کے معاملے میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب اچانک اس کے دل نے کہا، نہیں، ایشل پاگل نہیں ہے۔ کیا وہ اتنی گہرائی سے اس سے محبت کرنے لگا کہ اس کے باطن تک بھی جھانک گیا؟ کیا اس کی محبت اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ وہ اس سے کوئی خامی نہیں دیکھنا چاہتا؟ اپنی سوچ پر وہ خود الجھ کر رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سمروز اب چچا سے اس کی کنڈیشن کے بارے میں ڈیٹیل لے رہا تھا۔ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا کی پریشانی پر اس کا دل کٹ گیا جب وہ اٹھ کر جانے لگا۔ سمروز بھائی، ایشل سے تو ملتے جائیں، کیونکہ جس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تکلفاً یا رسماً اس سے مل لیتے ہیں۔ سمیر نے ہنس کر کہا تو وہ سادگی سے مسکرا دیا، حالانکہ اس وقت اس کے دل میں کئی خواہشیں مچل رہی تھی۔ سمیر کی ہمراہی میں اس کے کمرے تک گیا جہاں وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سمروز کا دل کیا اس کے قریب چاروں سے خوب زور سے جھنجھوڑے اور چیخ چیخ کر کہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ ہاں، تم پاگل نہیں ہو، مگر اس وقت اپنی دیوانگی پر قابو پانا ہی بہتر تھا۔ سچ اس کے سامنے تھا، لیکن جانے کیوں دل سچائی کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن تک وہ بے چین رہا اور آخر اس سے رہا نہ گیا تو وہ زاہد صاحب کی طرف پھر چلا آیا۔ سمیر شاید بات لے رہا تھا اور زاہد آفس میں تھے جب وہ خاموش سیڑھیوں پر بیٹھی ایشل کے پاس چلایا۔ ایشل، کیسی ہو؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ گمسم بیٹھی ایشل سے شیریں لہجے میں بولا، جو بدستور خاموش بیٹھی تھی۔ تمہیں اب نارمل نہیں ہو ایشل؟ پھر بولتی کیوں نہیں؟ اور وہیں ایشل کو زوردار کرنٹ لگا، یوں لگا جیسے لاکھوں کی بھیڑ میں کسی اپنے نے اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ چونکنا نہیں چاہتی تھی جس سے انہیں پورا یقین ہو جاتا۔ آخر کو وہ یہ جھوٹ کیسے بھانپ گیا، جبکہ وہ ڈاکٹرز کو بھی بیوقوف بنانے میں کامیاب رہی۔ پاگل لوگوں کی آنکھیں ویران ہوتی ہیں، جبکہ تمہاری آنکھیں کسی گہرے خیال میں ہمہ وقت گم رہتی ہیں۔ شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں، آنکھیں انسان کا آئینہ ہوتی ہیں، جو روح تک کو عیاں کر دیتی ہیں۔ سمروز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور چلا گیا۔ اگلے دن ڈاکٹر قریشی جب اسے چیک اپ کے لیے آئے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے اس مصیبت سے جان چھڑائے گی، لیکن عین وقت پر بابت آیا اور سمیر کی موجودگی کی وجہ سے وہ چپ رہی۔ وہی ہماری پیاری سی پیشنٹ میں بہت واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کی شادی کر دیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر بابا اور سمیر دم بخود رہ گئے۔ میں یہ مشورہ آپ کو انتہائی خلوص اور تجربے سے دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے تو جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ شادی تو کرنی ہے، لیکن ان حالات میں اسے کون اپنائے گا؟ زاہد صاحب تڑپ کر بولے۔
ظاہر ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایشل میری بیٹی بھی ہے، اسے اپنے آنگن کا پھول بنانا میری خواہش تھی، لیکن جب اچانک تم نے بنا کسی سے مشورہ کیے اس کا باہر رشتہ کر دیا تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب جب میرے بھائی کو میری ضرورت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم سمروز کے لیے اسے مجھے دے دو۔ میں تو باہر رشتے کے حق میں تھا ہی نہیں، لیکن تمہاری خوشی کے لیے چپ تھا۔ آپس میں رشتے اور مضبوط ہوں، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ انہوں نے بات مکمل کر کے سب کو دیکھا۔ زاہد نے بڑے بھائی کو دیکھا۔ ہاں سمروز، انہیں کبھی سمروز کا خیال کیوں نہیں آیا اپنی ایشل کے لیے؟ تبھی دل برداشتہ ہو کر بولے، سمروز انتہائی ثابت شاکر بچہ ہے، آپ پہلے اس سے اس کی مرضی پوچھ لیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کی معصومیت، تابع داری، اس کی قربانی ثابت ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سمروز میرا سعادت مند فرما بردار بچہ ہے، وہ فوراً سر جھکا دے گا۔ یہی تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا دل بھی اس رشتے پر سر جھکائے۔ شادی کی بنیادی محبت اور اعتبار ہے بھائی۔ اس وقت تو شکستہ حال لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس سے پوچھ کر ہی تمہیں جواب دوں گا، یہ کہتے تایا اٹھ گئے۔ دوسری طرف سمروز تو ایسے پتھر بن گیا جیسے یہ سب خواب ہو۔ قسمت اس طرح اس کی محبت کو ملائے گی اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی خاموش دعائیں ایسے بھی رنگ لے آتی ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی خوشی کو باپ کے سامنے ظاہر کیے بنا اس نے سعادت مندی سے اپنی رضامندی دے دی۔ والدین نے محبت سے اسے چوم لیا جو ان کی خاطر قربانی دے رہا تھا، لیکن کسے کیا معلوم تھا کہ وہ قربانی نہیں بلکہ زندگی کا حسین تحفہ پانے جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ لوگ بڑی دھوم دھام سے نہ صرف منگنی کی رسم ادا کرنے آئے بلکہ جلد سے جلد شادی کی تاریخ بھی لے گئے۔ وہ تو گنگ ہی رہ گئی۔ وہ پہلے ہی ڈاکٹر کی شادی والے مشورے سے جی جان سے جل کر بیٹھی ہوئی تھی، بس نہیں چل رہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ اوپر سے سمروز کا پرپوزل، پھر باقاعدہ منگنی کا اہتمام، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جو من پسند انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، یہاں وہ بے بس چڑیا کی طرح قید کر دی گئی تھی۔ سمروز اپنے آفس میں بیٹھا کوئی ضروری فائل دیکھ رہا تھا جب ایشل کو دروازے سے اندر آتا دیکھ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ خوشی، حیرانی، عجیب کیفیت تھی اس کی، لیکن ایشل کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا، جیسے وہ نارمل ہو۔ ایشل آؤ بیٹھو۔ نرم مسکراہٹ سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ ہر لحاظ سے اس کے قابل احترام اور محبت کے رویے کی حقدار تھی۔ میں یہاں آپ کی ہمدردی لینے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں صرف اتنا بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں ایک نارمل لڑکی ہوں۔ اس کے یہ جملے سمروز کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر گئے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے نارمل ہونے کا نہیں بلکہ محبت کا اعتراف کر رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں ایشل تم اب نارمل نہیں ہو، وہ خوشی چھپا کر سکون سے بولا، پھر بھی آپ نے یہ سچ کسی کو نہیں بتایا اور لے کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ کم از کم آپ کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ آخر کو یہ سب ڈرامہ میں نے کیا ہی کیوں؟ اگر مجھے آپ کو ہی قبول کرنا ہوتا تو پھر سلمان کو ہی چنتی جس سے جان چھڑانے کے لیے یہ ناٹک کیا۔ اس سے جان چھوٹی تو آپ آ گئے۔ سمروز کے پورے بدن میں خون کی جگہ آگ گردش کرنے لگی۔ سمروز، اصل بات یہ ہے کہ سب آپ کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سوچیں، اگر میں نارمل ہوتی تو کیا کوئی میرے لیے آپ کو منتخب کرتا؟ آپ صابر اور ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں، اس لیے مجھ پاگل کو آپ کے پلے باندھ رہے ہیں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت کی اتنی بڑی تذلیل، اس لیے رشتہ ختم کرنے میں انکار کروں گی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آپ جا کر سب کو منع کر دیں۔ لیکن اس انکار کی وجہ؟ اس نے مختصر پوچھا۔ میری زندگی میں بہترین سے بہترین مرد میری طلبگار بن کر آئے، کسی کو میری خواہش تو کسی کو میری چاہ، لیکن کوئی ایسا نہیں جو مجھے یا میرے دل کو جیت سکے، اور آپ تو دور تک فٹ نہیں بیٹھتے میرے من چاہے مرد کے خانے میں۔ وہ حقارت سے بولی، خیر آپ نے انکار نہ کیا تو میں خود کر دوں گی، لیکن یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ میں ایک پاگل لڑکی ہوں، اگر کسی نے زبردستی کی تو آپ کہیں جانتے ہیں ایک پاگل انسان کس حد تک جا سکتا ہے؟ وہ کہہ کر چلی گئی اور سمروز کو لگا کہ روم میں کسی نے آگ لگا دی۔ محبت سے بنا پیکر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس پل اسے خود سے نفرت سی محسوس ہوئی جو اسے اتنے محبت سے اسے خود غرض لڑکی سے کی تھی۔ چیخنا، چلانا، چیزیں توڑنا اور خود کو نقصان پہنچانا، اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ شادی رک نہ پائی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زاہد صاحب کو سب بتا دے گی۔ وہ جیسے ان کے کمرے کی طرف بڑھی، اسے دروازے کے پیچھے سے اپنے باپ کے رونے کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور وہیں وہ ندامت سے گھر تھی خود کو ہار بیٹھ گئی اور چپ چاپ مگر دھوم دھام سے رخصت ہو کر سمروز ہمدانی کے گھر آ گئی۔
لیکن یہاں آ کر تو ساری بساط ہی الٹ پڑ گئی تھی۔ وہ تو جیتے جی مر گئی تھی، کس سے کہتی، کیا کہتی، کوئی نہ تو یقین کر رہا تھا، نہ کوئی ساتھ دینے والا تھا۔ باپ کی محبت کا مذاق تو پہلے سے بنا چکی تھی، اب ان کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے اس میں ہمت نہیں تھی، اسی لیے خون کا گھونٹ پیتے چپ رہی تھی۔ رات ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو کمرے میں آتی، جلدی سے لباس تبدیل کرتی، وہ دوسرے کمرے میں بھاگتی جب سمروز نے ایک بار پھر اس کی تمام راہیں مقصود کی تھی۔ پلیز سمروز، مجھے جانے دے، رحم کرے، وہ بے بسی سے روتی۔ تبھی سمروز نے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا۔ تم عورت کہلانے کے قابل ہی نہیں ایشل، تم عورت کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو ایشل بی بی، نہ ایک بیٹی، نہ بہن اور نہ بیوی۔ تم کسی بھی مخلص جذبوں کی حقدار نہیں۔ تمہیں ساری زندگی یوں ہی اکیلے رہنا چاہیے، صرف اپنی ذات میں گم رہ کر قربانی دینا، کسی کے لیے جینا، محبت کے احساس کو محسوس کرنا تم جیسے پتھر دل لوگوں کا کام نہیں۔ وہ نہایت حقارت سے کہتا چلا گیا، اور وہیں ایشل کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ کتنی ہی دیر صوفے پر ایک ہی زاویے میں بیٹھی وہ سوچتی رہی۔ سمروز تو بنا لائٹ آف کیے سو چکا ہے۔ کتنی ہی دیر صوفے پر ایک ہی زاویے میں بیٹھی وہ سوچتی رہی۔ سمروز تو بنا لائٹ آف کیے سو چکا تھا۔ جب وہ آہستہ سے اٹھی تو نہ جانے کیوں نظر اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، ایک انجانی سی کشش کے تحت اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور یہی ایک لمحہ اس کی تمام زندگی کا حاصل ٹھہر گیا۔ وہ جو در در بھٹکتی اپنی لا حاصل خواہش میں کیا کچھ نہ کر بیٹھی، آج وہ سوتا ہوا انسان سے دیکھ رہی تھی جس کے پاس اسے ذلت دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس پل اس کا دل زور زور سے پہلو میں دھڑکا۔ وہ خوف سے پلٹ کر صوفے پر بیٹھتی گہری سانس لینے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سمروز سے محبت نہیں۔ خود کو بری طرح جھٹلاتی اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی، لیکن دل تھا کہ سمروز کی محبت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا۔ اس اعتراف سے اس کے تمام حوصلے پست ہو چکے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ وہ نہ اب چیختی تھی، نہ کوئی ایسی حرکت کرتی تھی جس سے کسی کو لگے وہ نارمل نہیں۔ گھر کے تمام افراد اس کی دماغی حالت دیکھ کر مطمئن تھے کہ چلو اس میں کچھ تو بہتری آئی، لیکن وہیں سمروز اب اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ نہ وہ اس کی طرف دیکھتا، نہ اس کے قریب آتا، نہ کوئی بات کرتا۔ ایک دیوار تھی جو اس نے اپنے اور ایشل کے بیچ کھینچ دی۔ اکثر رات دیر سے گھر لوٹتا اور صبح ہوتے ہی تیار ہو کر نکل پڑتا۔ اس کی بے رخی نظر اندازی ایشل کا دل چیرنے لگی۔ وہ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ کتنی محبت کرنے لگی تھی اس ہرجائی سے، لیکن اب ایک پل بھی وہ سمروز کو خود سے لا تعلقی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری رات خاموش آنسو بہاتے، دل میں اٹھتے جذبوں کے طوفان کو ٹھنڈا کرتے، اب وہ تھکنے لگی تھی۔ اب اور نہیں سمروز سمدانی، میں اسے گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں جی سکتی، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اب۔ آنسو صاف کرتے اس نے بیڈ پر سوئے ہرجائی کو دیکھا اور آنکھیں موند گئی۔ صبح بڑی نکھری سی تھی، لیکن وہ سر سے پاؤں تک کسی لٹے ہوئے راہگیر جیسی تھی جس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ سمروز شیشے میں کھڑا نہایت ہینڈسم لگتا آفس نکلنے کی تیاری کر رہا تھا جب وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بکھرے بال، الجھا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ میلوں کا سفر طے کرتی اب تھک چکی ہے۔ سمروز نے چونک کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا جو یکٹک اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ صبح صبح کیوں میرا موڈ خراب کرنے پر تلی ہو؟ عجیب چڑچڑے انداز میں پوچھا۔ لہجے سے بیزاری واضح تھی۔ سمروز میں معافی۔ اس کے لب پھڑ پڑائے۔ کم آن یار، میرے پاس تمہاری فضول کوئی کا وقت نہیں، جلدی بولو۔ فائزہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، بہت محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، میرے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اس کی بےتابی دیکھ کر ایشل جیسے بھربھری ریت کی طرح بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے وہ گرتی جب سمروز کے مضبوط بازو اسے تھام گئے۔ ایشل اسے پکارتا وہ اسے باہوں میں بھرے ہاسپٹل بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں تمام گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایسے بے ہوش ہو گئی تھی، تو سب ہاسپٹل بھاگے چلے آئے۔ اس کی طبیعت کا سب کو علم تو تھا کہ دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہی ایسا ہو جاتا ہے۔ تبھی کسی نے سمروز سے زیادہ تفتیش نہیں کی، لیکن سمروز اب بھی پریشان تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ بخار ہونے کی صورت میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہے، تو مل سکتے ہیں۔ میں ایشل سے مل کر آتا ہوں، آپ سب یہیں رکے۔ یہ کہتا وہ روم میں چلا آیا جہاں سامنے وہ بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔
سمروز نے دروازہ لاک کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیتے، جائیں اپنی فائزہ کے پاس، بہت محبت ہے نا اپنی پہلی بیوی سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تو سمروز کا دل کٹ گیا۔ اس نے محبت سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا سب کچھ تم ہو، تمہارے علاوہ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہ محبت بھرے اظہار اور قرب پر وہ اس کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی۔ ایسا کیوں کیا سمروز؟ اگر ایسا نہ کرتا تو ایشل کو سمروز سے کیسے محبت ہوتی؟ اس کے ظلم پر وہ یوں اس کی پناہوں میں تو نہ آتی۔ اس کے لفظوں پر وہ اندر سے کٹتی چلی گئی۔ میری پہلی اور آخری چاہت صرف تم ہو ایشل۔ سمروز نے پیار سے اس کے چہرے کو تھام کر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ ایک سکون تھا جو اس کے جسم و جاں میں اترتا چلا گیا۔ جھوٹ کہتے ہیں آپ، اگر محبت ہوتی تو میری حالت پر ترس کھاتے۔ کتنی اذیت سے گزری ہے علم ہے آپ کو؟ وہ غصے اور ناراضگی سے بچوں کی طرح بولی۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان سے سب کچھ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ دوسرا فریق بھی اتنی ہی محبت کرتا ہو، اور پھر محبت کا اظہار بھی ٹوٹ کر کرنا جانتا ہو۔ اس نے مسکرا کر شوخی سے کہا تو وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ زبردستی اظہار محبت کروایا آپ نے مجھ سے؟ اس نے شکوہ کیا۔ بالکل، اب مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ محبت کا اظہار تم سے کروا کر ہی دم لوں گا۔ اس کا مطلب آپ سب نے مل کر میرے ساتھ گیم کھیلا؟ سچ بتائیں، کون کون شامل ہے اس سب میں؟ اب ناراضگی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اچھا، تم ہم سب کو پاگل بنا سکتی ہو، ہم ایک چھوٹا سا گیم نہیں کھیل سکتے آپ کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے؟ اس کھیل میں سمیر، میں اور ڈاکٹر قریشی شامل تھے۔ کیا سمیر بھائی اور ڈاکٹر؟ اسے جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے انہیں بیوقوف بنایا، انہوں نے تمہیں، بیچ میں ہم جیسوں کا فائدہ ہو گیا، انہوں نے سرشاری سے کہا، جس پر وہ حیران رہ گئے۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو؟ تو میں نے اپنے دل کے یقین سے کہا تھا۔ میں پھر ڈاکٹر قریشی سے ملا، ان سے ساری بات ڈسکس کی۔ وہ بہت حیران ہو گئے کہ جو بات وہ نوٹ نہیں کر سکے میں نے کر لی۔ وہ میرے دل کے حال سے واقف ہو گئے تھے۔ انہیں لگا کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو جس کے لیے یہ سب کر رہی ہو۔ پھر وہ جان گئے کہ تم ایک ایسی اندیکھی دنیا میں قید ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آدھی بات سمیر سے پتہ چلی کہ تم کتنے رشتے ریجیکٹ کر چکی ہو۔ پھر ہم نے سمیر کو اعتماد میں لیتے یہ گیم پلان کیا۔ میں تو ازل سے تمہارا طلبگار تھا ایشل، اور اس طرح کوئین میرے حصے میں آ گئی۔ پھر جب تم آفس آ کر وہ سب کہا، مجھے بہت غصہ آیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر قریشی سے ملنے پر مجبور ہو گیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی کا اپنی پسند کا انتخاب کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے پاس بے جائے اختیارات ہوں، آزادی ہو، محبتیں ہوں، کسی چیز کی کمی نہ ہو، وہ بھی کسی کو شدت سے چاہے لیکن اس کا کوئی آئیڈیل ہی نہ ہو، تو منزل کیسے ملے؟ وہ احساس سے آ رہی ہے کہ طلب کیا ہے۔ اگر وہ یہ احساس پالے تو شاید منزل آج اس کی ہوتی۔ کچھ لڑکیاں جھوٹی محبت میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ سب سے الگ ہے۔ یہ خود کو رکھ کر بھول گئی ہے، اسے اپنی نسوانیت اور خود اعتمادی پر غرور ہے۔ کوئی اس کی انا کو نہیں توڑے۔ یہ احساس اگر شوہر بن کر توڑا جائے تو پامالی کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ بول رہا تھا اور ایشر لب نیچے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب آپ کی جیت میں سراسر میری حماقتیں شامل ہیں۔ اگر میں وہ لفافہ کھول کر دیکھ لیتی تو، اس نے نروٹھے پن سے کہا، تم جیسے جذباتی لوگ ایسی عقل مندی دکھانے سے پہلے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقل کو غصہ کھا جاتا ہے، اور اگر تم ایسا کرتی بھی تو تب تک وہ لفافہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، سچ بتائیں، کیا واقعی آپ نے نکاح؟ اب وہ اس کی شرٹ کو کھینچ کر خود سے قریب کرتی ایک ادا سے بولی۔ تو سمروز کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سمروز صرف تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن پر صرف تمہارا نام ہے۔ وہ اپنا تمام تر استحقاق استعمال کرتے اسے خود میں سموئے بولا تو ایشل شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ واقعی نکاح ایک اٹوٹ اور پاکیزہ بندھن ہے جس کی برکت سے ایشل کے دل میں سمروز کے لیے سوئے ہوئے جذبات جاگے۔ اسے احساس ہوا کہ محرم کی محبت ہی سچی محبت ہے، جس کے سامنے تمام رشتے بے معنی اور مادی ہیں۔